بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. نویں فصل ان کے ناموں میں جن کے متعلق آپ کی تربیت اور رضا کے بعد دیگرے ہوتا رہا. آپ کی تربیت اور آپ کو دودھ پلانے کا جو عمل ہوا ہے بچپن میں کے بعد دیگرے کن کن سے متعلق رہا ہے ان کے ناموں کا بیان. آپ زمانے حمل میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت حمل میں ہونے کے دوران ہی والد صاحب حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی. فی سورۃ ابن ہشام گویا جب آپ پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے. صرف 2 مہینے حمل پر گزرے تھے کہ عبداللہ شام کو قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کو گئے تھے. وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مدینے میں اپنے ماموں کے پاس بیمار ہو کر ٹھہر گئے تھے کہ وہاں ہی وفات پائی، مدینے میں ہی وفات پائی. اور مدینہ جو ہے حضور کا ننیال ہے. قذافی تواریخ حبیب اللہ. اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ میں اپنے اقارب سے ملنے گئی تھی کہ واپس آتے ہوئے درمیان مکہ و مدینہ کے موضع اغوا میں انہوں نے وفات پائی. 6 سال کے تھے، ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اپنے ننیال. واپس ہو رہے تھے تو راستے میں انتقال ہو گیا آپ کی والدہ کا. قذافی سیرت ابن ہشام. اور اس وقت ام ایمن بھی ساتھ تھیں. قذافی المواہب. پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے. جب آپ 8 سال کے ہوئے عبد المطلب کی وفات ہو گئی. قذافی سیرت ابن ہشام. اور انہوں نے ابو طالب کو آپ کی نسبت وصیت کی تھی، چنانچہ پھر آپ ان کی کفالت میں رہے. ابو طالب چچا کی کفالت میں رہے. قذافی سیرت ابن ہشام. یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا، مطلب بڑے ہونے تک بھی پھر یہیں رہے ہوگے. اور 7 روز تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا. قذافی تواریخ حبیب اللہ. پھر چند روز تک صوبیہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی باندھی تھی، اور ان کے اسلام میں اختلاف ہے. اور آپ ہی کے ساتھ حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا. اس طرح حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی ہوئے، آپ کے چچا بھی تھے. اور اس وقت ان کا بیٹا مسروح دودھ پیتا تھا. صوبیہ کا بیٹا جو مسروح تھا تو وہ بھی دودھ پیتا تھا. پھر حلیمہ سعدیہ نے پلایا. اور اس دودھ کے شریک بھائی بہنوں کے نام اور اسلام کی نسبت 8ویں فصل کی 4تھی روایت کے ذیل میں کچھ مضمون مذکور ہوا ہے. اور انہی حلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا. جو زمانے میں عام رواج تھا ایسا. یہ عام الفتح میں مسلمان ہوئے اور بہت پکے مسلمان ہوئے. اور اس زمانے میں حمزہ بھی بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے، تو اس عورت نے بھی ایک روز آپ کو دودھ پلایا. اس اعتبار سے اس رضائی ماں میں بھی شرکت ہوگی حضرت حمزہ کی، اور وہ آپ کی رضائی ماں بن گئی. جب آپ حلیمہ کے پاس تھے تو حضرت حمزہ 2 عورتوں کے دودھ کی وجہ سے آپ کے رضائی بھائی ہیں. ایک صوبیہ کے دودھ سے، دوسرے اسادیہ کے دودھ سے. قذافی زاد المعاد. اور جن کے آغوش میں آپ رہے وہ یہ ہیں، جن کی گود میں آپ پلے ہیں. آپ کی والدہ اور صوبیہ اور حلیمہ اور شیمہ آپ کی رضائی بہن، اور ام ایمن حبشیہ جن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی. ام ایمن باندھی، آپ کے والد کی باندھی تھی ہیں جو آپ کو میراث میں ملی تھی. اور آپ نے ان کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا جن سے اسامہ پیدا ہوئے. قذافی زاد المعاد. صلو علیہ ما طلع الشمس والقمر بعد الہدی بزرگ کی قصہ مختصر. تو یہ وہ نام ہے کہ آپ نے کن کن کا دودھ پیا اور کن کن کے آغوش میں آپ رہے بچپن میں. 10ویں فصل شباب سے نبوت تک کے بعض حالات میں. پہلی روایت. جب آپ 14 یا 15 سال کے ہوئے اور ایک قول میں 20 سال کے ہوئے تو قریش اور قیس عیلان میں ایک لڑائی ہوئی. اس واقعے کے بعض تاریخوں میں آپ بھی تشریف فرمائے مارکہ ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے اعمام کو، اپنے چچاؤں کو عدو کے تیروں سے بچاتا تھا، دشمن کے تیروں سے بچاتا تھا. اور اس واقعے کا بڑا قصہ ہے. قذافی سیرت ابن ہشام. فائدہ. اس سے آپ کا اول ہی سے شجاع ہونا ثابت ہوتا ہے، بہادر ہونا. یعنی جنگ میں شرکت کرنا، دشمنوں سے بچانا. اپنے لوگوں کو دشمنوں سے بچانے کا مطلب یہ کہ خود آگے رہنا ہوتا ہے نا. دوسری روایت. جب آپ 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے، جو کہ قریش میں ایک مالدار بیوی تھی اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضاربت پر دیا کرتی تھی، دیتی رہا کرتی تھی. مضاربت کا مطلب ہوتا ہے مال دے کے کاروبار میں شریک ہو جانا. آپ کے صدق و امانت اور حسن معاملہ اور اخلاق کی خبر سن کر آپ سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت پر شام کی طرف لے جائیے
اور میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ نے قبول فرمایا، یہاں تک کہ آپ شام میں پہنچے، ملک شام میں پہنچے، اور کسی موقع پر آپ ایک درخت کے نیچے اترے۔ وہاں ایک راہب کا صومعہ تھا، گرجا تھا، چرچ تھا۔ اس راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ قریش اہل حرم میں سے ایک شخص ہیں۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے، جس درخت کے نیچے آپ پہنچے تھے، راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی کبھی نہیں اترا۔ آپ شام سے خوب نفع لے کر واپس ہوئے، اور میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ کو ان کا مال سپرد کیا تو دیکھا کہ 2 گنا یا اس کے قریب نفع ہوا۔ یہ تو آپ کے صدق اور امانت کی بین دلیل تھی۔ اور میسرہ نے ان سے اس راہب کا قول، راہب نے آپ کے بارے میں جو کہا تھا وہ، اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل سے، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی اور عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ بات صحیح ہے تو محمد اس امت کے نبی ہیں، اور مجھ کو کتب سماویہ سے معلوم ہے کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی زمانہ ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی سمجھدار تھیں، پورا نقشہ ان کے ذہن میں آ گیا۔ یہ سب سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت اور اشرف القوم اور امین اور خوشخو اور صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت یعنی تعلقات، رشتہ داری، اور اشرف القوم، قوم کے آپ اشرف ہیں، اور امین ہیں اور خوش اخلاق ہیں، اور صادق القول، بات کے سچے ہیں، صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنے اعمام سے ذکر کیا، اپنے چچاؤں سے، اور ان کے اہتمام سے نکاح ہو گیا۔ اس راہب کا نام نستورہ تھا، نستورہ تھا، کذا فی تواریخ حبیبیلہ۔ تیسری روایت، جب آپ 35 سال کے ہوئے، قریش نے خانہ کعبہ کی ازسرِ نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں۔ قریب تھا کہ ان میں ہتھیار چلے، لڑائی ہو گئی، تلواریں نکل آ گئی۔ آخر اہل الرائے نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو سب میں پہلے آوے اس کے فیصلے پر سب عمل کرو۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں، امین ہیں، اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور آپ کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا کپڑا لاؤ، چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے حجر اسود اپنے دستے مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کا ایک ایک پلہ تھام لے اور خانہ کعبہ تک لاویں۔ جب وہاں تک پہنچا آپ نے خود اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا۔ حذافی صرف خود بھی رکھ دیا اور دوسرے بھی خوش ہو گئے، سب کو حصہ مل گیا۔ حذافی سیرت ابن ہشام۔ اس فیصلے سے سب راضی ہو گئے۔ اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا، اور چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کے موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بنائیں، کہ فعل وکیل کا بمنزل موکل کے ہوتا ہے، وکیل کا کام موکل کے کام کی جگہ پر ہوتا ہے نا، تو اس طرح رکھنے میں بھی سب شریک ہو گئے۔ حذافی تواریخ حبیبیلہ بتغیر الالفاظ وفی خدیجۃ الکبریٰ وقصتها عجائب یا اولی الابصار فاعتبروا اختارت المصطفى بعدا وقد نظرت في معجزات رسول الله تنتشر یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به العصر۔ 11ویں فصل، نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے، آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، تنہائی محبوب ہو گئی۔ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تعلق کسی کو نصیب ہونا ہوتا ہے تو اس دنیا سے بے تعلقی اور تنہائی کی پسندیدگی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ لکھا ہے صوفیاء نے، علماء نے۔ چنانچہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ایسے ہوا۔ جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی روز رہتے، اور نبوت سے 6 مہینے پہلے سے آپ سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے کہ ایک دفعہ اچانک ربیع الاول کی 8ویں دوشنبہ کے دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ اقرا کی شروع کی آیتیں آپ پر لائے اور آپ مشرف بنبوت ہو گئے۔ اس کے ایک عرصے کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں اول کی نازل ہوئیں تو آپ نے حسب حکم فانذر دعوت اسلام شروع کی، مگر پوشیدہ۔ پھر یہ آیت آئی فاصدع بما تؤمر، آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کی۔ بس کفار نے عداوت اور ایذا شروع کی، دشمنی اور تکلیف پہنچانے کا کام شروع کیا۔ لیکن ابو طالب آپ کی حمایت کرتے تھے۔ ایک بار کفار نے جمع ہو کر ابو طالب سے کہا کہ یا تو تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو ابو طالب، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں نے حوالے کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کیا۔ ابو طالب آپ کو لے کر تمام بنی ہاشم و بنی مطلب کے ایک شعب یعنی گھاٹی میں واسطے محافظت کے جا رہے، حفاظت کے واسطے وہاں چلے گئے۔
شعب ابی طالب نے، اور کفار نے آپ سے اور بنی ہاشم اور بنی مطلب سے برادری قطع کر دی، تعلقات اپنے توڑ دیے، بائیکاٹ کر دیا، اور سوداگروں کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ بھیجیں، اور ایک کاغذ اس قطعی تعلق کا عہد کا لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ 3 سال تک آپ اور بنی ہاشم اور بنی مطلب اس شعب میں نہایت تکلیف میں رہے۔ 3 سال گزرے اس میں شعب ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کے ساتھ۔ دکان والوں کو کوئی چیز بیچنے نہیں دیتے تھے، دکان والوں سے کوئی چیز خریدنے نہیں دیتے تھے، تاجر اپنا مال لے کے آ کے ان کو نہیں بیچ سکتے تھے، یہ تاجروں کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں کر سکتے تھے، اس کی نگرانی بھی رہتی تھی، یہ لوگ محصور ہو کے اس میں رہتے۔ 3 سال گزرے اس میں۔ آخر کار آپ کو وحی کے ذریعے سے اس بات سے اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے عہد نامے کے کاغذ کو کھا لیا ہے، بجز اللہ کے نام کے کہ اس میں کہیں کہیں تھا، ایک حرف نہیں چھوڑا، سوائے اللہ کا لفظ جو ہے نا ذکر آ گیا ہوگا اس کو نہیں چھوڑا، بقیہ جو ہے نا سب کو کھا لیا۔ آپ نے یہ حال ابو طالب سے کہا، انہوں نے شعب سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کی اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر صحیح نکلے تو اتنا تو ہو کہ تم اس قطع رحمی اور عہد بد سے باز آ جاؤ، یہ غلط قسم کے معاہدے سے اور یہ رشتہ داری کو ختم کرنے سے تو باز آؤ۔ قریش نے کعبے پر سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا، فی الواقع ایسا ہی تھا، سارا کیڑا کھا گئے تو سہل نہ ہے۔ قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامے کو چاک کر ڈالا، ابو طالب آپ کو اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کو لے کر شعب سے نکل آئے، اور آپ بدستور دعوت اللہ میں مشغول ہوئے، کذا فی تواریخ حبیب اللہ۔ اور یہ عہد نامہ بخط منصور ابن اکرمہ ابن ہشام لکھا گیا تھا، اور غرہ محرم سن 7 نبوت کو لٹکایا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، جس نے لکھا تھا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، اور نبوت سے سال 10 میں شعب سے باہر آئے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ شعب ابی طالب 7 میں گئے تھے، 10ویں سال میں باہر آئے، اور اسی سال میں حصار شعب سے نکلنے کے 8 ماہ بعد، وہاں سے آنے کے 8 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، کذا فی الشمامہ۔ بعد وفات حضرت خدیجہ کے آپ کے 2 نکاح قرار پائے، ایک حضرت عائشہ سے جو اس وقت 6 سال کی تھی، مکے میں ان کا نکاح ہوا، اور مدینہ آ کر 9 برس کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں۔ بطور معجزہ ان کی گروتھ، ان کی بڑھوتری 9 سال کی عمر میں ہی بڑی عورتوں کی طرح ہو گئی تھی۔ اور دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے کہ بیوہ تھی، مکے میں نکاح ہوا، اور آپ کے ساتھ مدینے میں آئیں اور ہمیشہ ازواج میں رہیں، کذا فی تواریخ ابی میلا۔ اس سال 10ویں سال میں آپ طائف بنی ثقیف کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ جانا دعوت اسلام کے لیے، اور نیت اس لیے تھا کہ ان سے کچھ مدد لیں، کیونکہ وفات ابو طالب کے بعد کوئی باوجاہت آدمی آپ کا حامی نہ تھا۔ وہاں قبیلے والی بنیادوں پر زینہ ہوتا تھا، کوئی آدمی ہے ساتھ دینے والا، سپورٹ کرنے والا، تو دوسرے لوگ خاموش رہتے تھے، ورنہ آدمی بے یار مددگار ہو جاتا تھا۔ کوئی حکومت کا نظام نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی ناکہ نہیں، کوئی چوکی نہیں، کوئی عدالت نہیں، کس کو بولیں گے؟ تو اس وجہ سے کوئی آدمی ہونا پڑتا تھا جس کی نگرانی ہو، جس کی حمایت حاصل ہو۔ تو اس لیے آپ ابو طالب بھی نہیں رہے تھے، تو پھر اس وجہ سے آپ ان سے طائف والوں سے حمایت لینا چاہتے تھے کہ باوجاہت آدمی آپ کا حامی ہو جائے، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی کچھ مدد نہ کی، بلکہ سفلے لوگوں کو بہکا کر آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ وہاں سے ملول ہو کر مکہ کو واپس ہوئے۔ جب آپ بطن نخلا میں کے 1 دن کی راہ پر مکے سے پہنچے، رات کو وہاں رہ گئے۔ بطن نخلا ایک جگہ کا نام ہے، مکے سے 1 دن کے راستے پر وہاں پہنچے تو رات وہاں قیام فرما لیا آپ نے۔ آپ قرآن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے کہ 7 یا 9 جن نینوے کے ایک قریہ ہے نینوے کے موصل میں وہاں پہنچے اور کلام اللہ سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ ظاہر ہوئے، انہیں اسلام کی طرف دعوت کی، وہ سب بے توقف مسلمان ہو گئے، بے تکلف، بغیر ٹھہراؤ کے، بغیر انتظار کے فوراً اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیت وہی صرفنا الیک نفرا من الجن میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ مکہ تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے، اور آپ عکاظ، مجنہ، ذی المجاز میں کہ عرب کے بازار تھے، اسواق عرب تھے، جاتے مختلف بازار ہوا کرتے تھے، ایک کا نام عکاظ تھا، ایک کا نام مجنہ تھا، ایک کا نام ذی المجاز تھا، جاتے تھے اور دعوت کرتے تھے، مگر ظاہر کے بازار میں مختلف قبیلے سامان تجارت لے کے آتے تھے، جاتے تھے، مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ سن 11 نبوت کے 11ویں سال میں آپ موسم حج میں اسلام کی طرف دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ کو ملے، مدینے کے آئے ہوئے، آپ نے ان کو دعوت اسلام کی،
انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عنقریب پیدا ہوں گے، اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے یہودی، اور کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو قتل کریں گے۔ مدینے کے یہودی انصار کو یہ بولتے تھے کہ ابھی تو تم ہم پہ حاوی ہو، ایک پیغمبر آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو ان کو لے کر ہم تم پہ چڑھائی کریں گے اور تم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آ ملیں۔ تو 6 آدمی ان میں سے مشرف اسلام ہو گئے اور اقرار کیا کہ آئندہ سال ہم پھر آئیں گے۔ مدینہ جا کر انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور ہر گھر آپ کا ذکر پہنچا دیا۔ اگلے سال کے نبوت سے 12واں سال تھا، 12 آدمی آپ سے آ کر ملاقات کی، 5 پہلوں میں کے اور 7 اور۔ انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی، اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے، اور آپ نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن مجید کے واسطے اور شرع اسلام کی تعلیم کے واسطے مدینہ کو بھیج دیا۔ مصعب بن عمیر کو پہلے بھیج دیا تعلیم کے لیے۔ اس سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ تعلیم کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ ہجرت کرنے سے پہلے ہی وہاں مدینہ منورہ کو استاد کو بھیج دیا۔ مصعب نے تعلیم قرآن اور شرائع اور دعوت اسلام کی اور اکثر آدمی انصار میں کے مسلمان ہو گئے، تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ پھر اگلے سال کے نبوت سے 13واں سال تھا، 70 آدمی شرفائے انصار میں سے آئے اور مشرف اسلام ہوئے، اور عہد و پیمان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ جو مدینے کو تشریف لائیں گے ہم خدمت گزاری میں کوتاہی نہ کریں گے، اور جو کوئی دشمن آپ کا مدینے پر چڑھاوے گا ہم ان سے لڑیں گے، اور جانثاری میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اسی کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں، ایک گھاٹی پر یہ دونوں بیعتیں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام عقبہ ہے، بیعت عقبہ۔ تاریخ کذا فی تاریخ حبیب الہ وسیرۃ ابن ہشام۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصور۔ اے رب صلاۃ و سلام ہمیشہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے حبیب پر، اپنے اس حبیب پر کہ جن سے زمانے مزین ہو گئے۔ من زانت بہ العصور، عصر عصر اس کی جمع، زمانے جس سے مزین ہو گئے، اپنے اس حبیب پر صلاۃ و سلام ہمیشہ نازل فرمائیے۔ 12ویں فصل معراج کا واقعہ ہے، اور اس فصل کو بوجہ محتم بالشان ہونے کے ملقب بتنویر السراج فی لیلۃ المعراج کرتا ہوں، یعنی یہ بہت محتم ہونے کی وجہ سے اس کے پورا رسالے کی شکل میں کر دیتا ہوں۔ تصوف کے ذریعے سے جو بات چاہی جاتی ہے وہ بہت خاص ہے۔ دین کا، مذہب کا، اللہ کا ایک خیال بندے کو ہوتا ہے، یعنی آدمی کے خیال میں دین ہوتا ہے، خیال میں مذہب ہوتا ہے، خیال میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر علم ہوتا ہے، اس کا دین کا علم ہوتا ہے، علم کی تفصیلات ہوتی ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، اقوال میں، عقیدوں میں، اعمال میں۔ دین کا علم جب اقوال میں آتا ہے تو سچ اور جھوٹ کا امتیاز دیتا ہے، جب عقیدوں میں آتا ہے تو حق اور باطل کا امتیاز دیتا ہے، جب اعمال میں آتا ہے تو صحیح اور غلط کا امتیاز دیتا ہے، صحیح اور غلط، حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، یہ درجے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں دین عمل میں آتا ہے کہ اس علم کے مطابق عمل۔ یہ لکھتے ہیں بعض صوفیہ کہ ابھی تک بھی آدمی دین سے دور ہوتا ہے، ابھی بھی آدمی دین سے تھوڑا فاصلے پر ہوتا ہے، عمل میں آ گیا تو بھی فاصلے پر ہے، علم میں آ گیا تو بھی فاصلے پر ہے، خیال میں آ گیا تو بھی فاصلے پر ہے۔ دین کو ایک خارجی وجود دے رہا ہے، عمل کے ذریعے سے پیش کر رہا ہے، اس کا عمل دین کو سوچتا ہے، دین کو جانتا ہے، اس دین کے جاننے کے مطابق پرفارم کر کے اس کو ایک خارجی وجود دے رہا ہے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے آدمی کے دین ہونے کا، کہ ابھی آدمی خود دین نہیں بنا، اس کو ان لوگوں کے نزدیک کہتے ہیں کہ داخلی طور پر آدمی کا دیندار ہونا، یہ الگ مرحلہ ہے بولتے صوفی۔ داخلی طور پر انٹرنلائز ہونا، مسلم بین، مسلمان ہونا، اندر سے آدمی باطن سے اپنے سرنڈر ہو جائے اپنے ہر عنصر میں، ہر جز میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضوری میں آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اس کو محبت ہو، اللہ ہی سے اس کو عقیدت ہو، اللہ ہی سے اس کا تعلق ہو، اور آدمی اللہ کی پسند کے مطابق ہو جائے۔ کیونکہ ابھی تک انہیں اللہ کی پسند کے مطابق ایک عمل کر کے بتا رہا تھا کہ ایسا ہوتا بول کے، لیکن عمل پیش کرنے والا بھی اندر سے ویسا ہونا ضروری نہیں رہتا، کیونکہ منافقت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ بولنے والا بھی اندر ہونا ویسے ضروری نہیں، چونکہ منافقت میں ایسا ہو سکتا ہے، اس کا ایک علم ہے جس کو وہ ظاہر کر، اگر منافقت میں نہیں بھی ہے تو بھی فرق ہوتا ہے، غیر منافق میں ہے تو بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو صوفیہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ حقیقت دین کہلاتا ہے اور روح دین کہلاتا ہے،
اور منشأ دین بھی کہلاتا ہے کہ مقصد اللہ پاک کا بندہ ہے، بندے کی ذات اور اس کی پرسنالٹی کا اندر باہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جانا ہے۔ منشا تو وہ ہے نا، اسی لیے اس کے عمل کروایا جاتا ہے، اسی لیے جو ہے نا اس کو علم دیا جاتا ہے، اسی لیے وحی نازل کی گئی۔ تو اس لیے حضرات صوفیہ مقصد بعثت کے سب سے محتم بشان کام میں ہوتے ہیں۔ حضرات صوفیہ مقصد بعثت کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقصد کے سب سے اہم کام میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سلسلے میں داخل ہونے والے، تصوف میں شرکت کرنے والے، تصوف کو یعنی چاہنے والے، ان کا انداز یہ چاہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں صوفیہ کہ آدمی صاحب حال ہو، علماً بھی دیندار ہو، عملاً بھی دیندار ہو، حالاً بھی دیندار ہو۔ ان کے نزدیک جب تک آدمی صاحب حال نہیں ہوتا، یعنی اندر سے یہ کیفیت میں وجدان میں نہیں آ جاتا اس کے دین، انہیں اس کو قبول نہیں کیا، یہ کہتے ہیں انہیں۔ پھر وہ حال بھی ٹیمپرری نہ ہو، وہ حال بھی ٹیمپرری نہ ہو بلکہ مستقل ہو جائے، تو اس کو صاحب مقام کہتے ہیں۔ حال اور مقام کا یہ مطلب ہے۔ تو صوفیہ جو ہے نا دین کے حال اور مقام کی دعوت دیتے ہیں، یہ بیسک بات ہوئی۔ دین کا حال اور مقام جو ہے اندر سے ویسا ہو جانے کا نام ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ، اپنے احساسات کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے وجدان کے ساتھ، کہ شعوری بندہ ہو جائے، اور اسی کا نام بندہ ہونا ہے۔ ایک کام بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حضوری کے بغیر اپنی مرضی سے ہوا تو بندگی نہیں ہوئی ابھی، کیونکہ بندہ ابھی نہیں بنا، بندہ بولتے ہی نہیں اس کو۔ بندہ تو کسی کے تابع ہونے کا نام ہے، بندگی تو کسی کی تابع داری کا نام ہے۔ جس میں آپ اپنی مرضی چلائیں گے اس میں بندگی تو نہیں رہی نا۔ پھر یہ ہے وہ چیز جو صوفیہ جو ہے نا اپنی مرضی ختم کرنے کی جو مشق کراتے ہیں، اور مرضی ختم کرنے کی سب سے بہترین مشق جو ہے نا وہ شیخ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کرنا سیکھنے پر آتی ہے۔ مرضی ختم کرنے کا ہے نا، تو جب مرضی دوسرے کی مرضی کو آپ قبول کرنے کے عادی کب ہوں گے؟ جب آپ اپنی مرضی کو ختم کرنے کے عادی ہوں گے۔ تو مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے مرضی کے ختم کرنے کا، اور اسی وجہ سے شیخ جو ہے اتل پتل کرتا ہے۔ اگر آدمی کا نفس نہیں مرا ہے تو انہیں ارے کبھی ایسا بولتے، کبھی ویسا بولتے، کبھی ایسا کرتے، کبھی ویسا کرتے، گیا کام سے، کیونکہ اس کے مزاج میں سرنڈنگ آئی نہیں۔ امیر کی اطاعت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اسلام میں، اس کی غرض بھی یہی ہوتی ہے کہ جو امیر کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے رسول کی کر سکتا ہے، جو اللہ کے رسول کی کرے گا وہ اللہ کی کرے گا۔ جس کو اپنے غیر کی بات اپنے اوپر لادنے کی عادت ہوئی وہی اپنی مرضی چھوڑ سکتا ہے سب۔ تو جس بات کی فکر کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ اپنے شعور میں، اپنے احساس میں ایک زندہ اللہ کا شعور زندہ رکھنا۔ وتوکل علی الحی، اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ پاک ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ حاضر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے اور وہ جانتا ہے اور میں اس کے سامنے ہوں، یہ سب کہاں یاد رہتا ہے؟ یہ سب یاد نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کی جو خاص بات تھی وہ یہی تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو مل گیا تھا، آپ کی تربیت سے انہیں یہ چیز حاصل ہو گئی۔ وہ رات میں، دن میں، خلوت میں، جلوت میں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، لڑائی میں، دشمن کے ساتھ رہنے کی صورت میں بالکل سامنے ہوتے تھے اللہ پاک کے، زندہ اللہ کے سامنے ہوتے تھے، قدرت والے اللہ کے سامنے ہوتے، بڑے اللہ کے سامنے ہوتے، خالق و مالک اور رب اور حاکم اللہ کے سامنے ہوتے۔ میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو پٹخ دیا، گرا دیا، اور تلوار سوٹ کے اس کے اوپر بیٹھ گئے تاکہ اس کا سر اس کے جسم سے الگ کریں۔ اس نے نفرت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ قابو میں آ گیا تھا ہر طریقے، وہ خود کچھ کر نہیں سک رہا تھا، مرنے ہی والا تھا، اب کم از کم میں اپنی نفرت کا اظہار اس سے ایسے کروں، بلکہ اس نے منہ پہ تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بس حضرت علی سینے پہ سے اٹھ گیا، اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا کیوں اٹھ گئے؟ تو کہنے لگے کہ تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے فوراً احساس ہوا کہ کہیں اللہ کو برا نہ لگ جائے کہ میں اپنے لیے مارا کروں، کیونکہ میں تو اللہ کی حضوری میں ہوں، ان کو اچھا لگنا برا لگنے کا ہی مسئلہ سارا ہے۔ مجھے خیال آ گیا کہ کہیں اللہ کو برا نہ لگ جائے کہ میں نے غصے میں تجھے مار دیا، اپنی وجہ سے میں نے مارا تجھے، میں تو اللہ کی وجہ سے تجھے کاٹ رہا تھا۔ اور اللہ پاک کسی شرکت کو گوارا نہیں فرماتا، اللہ کو نیت میں دو چیزیں پسند نہیں ہوتی۔ تو میں نے سوچا کہ وہ اخلاص اور وہ اللہ کی رضا اور وہ خوشنودی جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہوتی ہے عمل سے، وہ شاید میں نہیں حاصل کر سکوں گا تجھے مار کے، اس سے میں ہٹ گیا۔ اتنا اثر ہوا اس کافر کے دل پر کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یار تم لوگ اتنے بے نفس ہو، اتنے مخلص ہوتے ہو، اتنا اللہ کی حضوری میں رہتے ہو۔ یہ سوچنے کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہاں پر اللہ کی حضوری میں رہنا کتنا بڑا کام ہے، اور اللہ کی حضوری کا اتنا غلبہ کہ اس مومنٹ میں، جبکہ وہ بھی مارنے کی کوشش میں ہے نا ان کے، ظاہر یہ تھوڑی ہے کہ کسی چھوٹے کو ایسے پکڑ کو، بچے کو، مرغی کے بچے کو دبایا ہوا، ایسا تو نہیں تھا نا، وہ بھی
بہادر ہے، میدان جنگ کا کھلاڑی، وہ بھی تلوار لے کے ہی لڑ رہا تھا، ایسے ویسے تھوڑی لڑ رہا تھا، وہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس مقام کو چھوڑ دینا، اس جگہ کو چھوڑ کے میدان دشمن کے ہاتھ میں ایک معنی میں دے دینا، کوئی کھیل نہیں۔ کیسی حضوری تھی بھائی، بڑے عجیب حضوری والے، اللہ کے پاس اللہ کے سامنے ہوتے تھے یہ لوگ۔ تو وہ حال تھا، وہ فیلنگ جو ہے نا، اسی کو حال کہتے ہیں۔ حال فیل کا نام ہے، فیلنگ کا نام ہے، احساس کا نام ہے، اندر سے ہونے والی اس کیفیت کا نام ہے جو آدمی کے شعور میں ہوتی۔ تو اسلام کو جاننا، اسلام پر عمل کرنا اور مسلمان ہو جانا، اندر سے مسلم ہو جانا۔ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ آپ ہمیں ہی مسلم بنا دیجئے۔ ایک اعتبار ہے، یہ ایک اعتبار عام تفسیر کا ہے کہ آپ کا جو حکم ہو ماننے والے بن جائیں۔ ایک یہ کہ وجعلنا، آپ ہمیں ہی بنا دیجئے، ہمارے وجود کو ہی بنا دیجئے، ہمارے وجود کو، ہماری روح کو، ہمارے جسم کو، ہمارے اعضاء کو، ہمارے خون کو، ہمارے گوشت کو، ہمارے پوست کو، ہماری سماعت کو، ہماری بینائی کو، ہماری گویائی کو، ہمارے جذبات کو بنا دیجیے آپ ہم مسلمان۔ یہ ہے وہ کوشش کا مرحلہ جو ایک عالم کو عالم بننے کے بعد بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عالم بہت دور ہوتا ہے۔ صرف عالم ہو جانے سے یہ مرحلہ طے نہیں ہوتا، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ غیر عالم ہو کر یہ مرحلہ طے نہیں ہوتا، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ مرحلہ غیر عالم بھی طے کر سکتا ہے، عالم بھی طے کر سکتا ہے، اور عالم کو بھی کرنا پڑتا ہے، غیر عالم کو بھی کرنا پڑتا ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، سب کوئی۔ اور یہی مطلب ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، پورا مسلمان ہو جانا، کوئی حصہ نکلنا نہیں، کیونکہ تھوڑا سا بھی نکلیں گے تو وہ شیطان کا نقش قدم ہوگا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان جو ہے نا وہ دشمن ہے، اور دشمن آپ کو دوست کے راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔ تو ایک قدم بھی اگر ہٹ گیا تو وہ دوست کے راستے سے ہٹائے گا، اور اسی لیے نفس کو دشمن کہا جاتا ہے کہ وہ دوست کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر، اللهم ارزقنا حلاوة ذكرك، اللهم ارزقنا حلاوة ذكرك، اللهم ارزقنا حلاوة ذكرك، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعيننا بالدنيا من دنياك، وأقرر أعيننا من عبادتك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء، اللهم اشفنا واشف من أوصانا بالدعاء، اللهم اشفنا من أوصانا بالدعاء، اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.